العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الحق قال مولانا امام الحسین علیہ السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر المعروف وانهى عن المنکر واسیر بصیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے نکلتے وقت اپنے خروج کے اپنی ہجرت کے مقصد کا اعلان انہی لفظوں میں کیا۔ بے شک عقل مند انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو پہلے اپنے مقصد کو معین کر لیتا ہے، پہلے مقصد معین کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر گھر سے قدم باہر نکالتا ہے۔ اگر کوئی انسان صبح سویرے اپنے گھر سے قدم کو باہر نکالے، کچھ دور چلے اور راہ میں ان سے ملاقات ہو، آپ پوچھنے لگیں کہ بھائی اب کہاں جا رہے ہیں، کہ بھائی صبح کا وقت ہے گوشت لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ انہوں نے پہلے اپنے مقصد کو معین کیا ہے، اس کے بعد گھر سے باہر نکلے ہیں۔ لیکن آپ کسی صاحب کو دیکھیں، کوئی صاحب گھر سے نکلے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں، کھڑے ہو کے سوچنے لگے کہ میں کس لیے نکلا تھا، میں گھر سے کیوں نکلا تھا، تو سامنے والا سمجھ جائے گا یہ انسان عاقل نہیں ہے، کیونکہ عاقل انسان پہلے مقصد کو معین کرتا ہے، اس کے بعد گھر سے قدم باہر نکالتا ہے۔ اچھا، پھر جیسا مقصد ہوتا ہے اسی اعتبار سے انسان تیاری کر کے گھر سے نکلتا ہے۔ اب مجھے مجلس پڑھنے کے لیے آنا ہے، اور جب عشرے پہ مجلس پڑھنے کے لیے آئے اور مجلس کا وقت ہوا تو میں کہوں کہ میں اپنی ڈائری بھول آیا یا مجلس کی کتاب بھول آیا، کیسے مجلس پڑھوں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یا تو ان کی جہالت ہے یا پھر ان کی غفلت ہے۔ یعنی انسان، عقل مند انسان کی پہچان یہی ہے کہ پہلے مقصد کو معین کرتا ہے، اس کے بعد کسی عمل کو وہ انجام دیتا ہے، اور جیسا عمل ہوتا ہے ویسا ہی جیسا مقصد ہوتا ہے ویسا ہی ارادہ کرتا ہے، ویسا ہی اہتمام کرتا ہے۔ ہم دیکھیں ایک انسان گھر سے نکلا، بینک میں کچھ رقم اسے نکالنی ہے، کچھ پیسے لینے ہیں، بڑی معمولی سی رقم اگر نکالنی ہے، مطلب 1000-2000 نکالنے ہیں، انسان آرام سے جائے گا، پیسے لے کر چلے آئے گا۔ لیکن اگر اسے وہی رقم بڑی نکالنی ہو، یعنی کہ 20-25 لاکھ روپے نکالنے ہو، تو اب انسان ایسے ہی نہیں چلا جائے گا بلکہ تیاری کے ساتھ جائے گا۔ یعنی جتنا اہم مقصد ہوتا ہے، جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے، اتنی ہی زیادہ تیاری ہوا کرتی ہے۔ بھائی اب اگر مجھے کسی سے لڑنے کے لیے جانا ہو تو میں دیکھ کر جاؤں گا مقابل میں کون ہے، ایسا نہ ہو کہ مقابل میں بڑے بڑے پہلوان آ رہے ہوں، ہم اکیلے مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑے، نہیں، بلکہ جتنا عظیم مقصد ہوتا ہے اسی اعتبار سے لوگوں کو ساتھ لے کر نکلا جاتا ہے۔ تو جب عام انسان اپنے مقصد کو پہلے معین کرتا ہے، عمل بعد میں کرتا ہے، گھر سے قدم باہر بعد میں نکالتا ہے، تو پھر وہ کہ جو ما کان وما یکون کا مصداق ہو، کیا وہ ایسے ہی گھر سے باہر نکل جائے گا؟
یعنی ایسے ہی گھر سے باہر نہیں نکلے گا، بلکہ وہ بھی اپنے عظیم مقصد کا اعلان کرتے ہوئے پورے اہتمام کے ساتھ نکلا۔ کیوں نہ نکلے اہتمام کے ساتھ؟ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کا قدم قدم مشیت پروردگار ہے، جس کا ایک ایک لفظ مرضی الہی میں بالکل تلا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بولے کچھ اور، اللہ کی منشا کچھ اور ہو۔ اور اگر آپ کربلا میں دیکھیں شہداء کے جنازے پہ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین جناب علی اکبر کے لاشے پہ آئے ہیں تو آپ کا رویہ کچھ اور تھا، اور جب جناب جون غلام کے لاشے پہ آئے ہیں تو آپ کا رویہ کچھ اور تھا۔ نہیں، جو رویہ اکبر کے جنازے پہ تھا وہی محبت جون کے جنازے پر تھی۔ کیوں؟ کیونکہ امام کی نظر میں کبھی بھی میں اور میرا نہیں ہوا کرتا، امام کی نظر میں ہمیشہ وہ اور اس کا ہوا کرتا ہے۔ تو جب امام کی نظر میں ہمیشہ وہ اور اس کا ہوا کرتا ہے تو اب جو امام کے چاہنے والے ہیں اگر وہ میں اور میرا کریں، یعنی میری مجلس، میرا ذاکر، میرا نوحہ خان، میری مجلس کا تبرک فلاں چیز بٹ رہی ہے، تو بھائی ایسی مجلس میں چاہے کوئی بھی آ جائے، کم سے کم اگر خلوص نہیں ہے تو شہزادی تو وہاں تشریف نہیں لے کر آئیں گی نا۔ لہٰذا جو امام کے چاہنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے ہر امر میں اللہ کی رضا رکھیں، وہ اور اس کی پسند کو رکھیں، اور الحمدللہ اسی شان سے لوگ عزاداری برپا بھی کر رہے ہیں۔ تو امام بھی انتظام کے ساتھ نکلے، کربلا کی تیاری کے ساتھ نکلے، اور ایسا نہیں ہے کہ امام کو کربلا میں صرف لشکر کی ضرورت تھی۔ اگر صرف لشکر کی ضرورت ہوتی تو امام اپنے ساتھ ہزاروں کا لشکر لے کر آتے، لیکن امام نہیں چاہتے تھے کہ شہداء کے پاک و پاکیزہ خون میں نجس خون کی آمیزش ہو جائے، نجس خون کی ملاوٹ ہو جائے۔ اس لیے جس خون کی ضرورت نہیں تھی راستے میں انہیں موت سے باخبر کیا، حتیٰ کہ شب عاشور بھی چراغ کو غل کرنے کے بعد کہا جسے جانا ہو وہ چلا جائے، لیکن جس خون کی ضرورت تھی اسے کوفہ خط بھیج کر بلا لیا، حبیب تم آ جاؤ، حبیب تم آ جاؤ۔ امام پورے انتظام کے ساتھ نکلے ہیں کربلا سے، اور جب امام انتظام کے ساتھ نکلے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ امام نکلے اور کچھ ہو گیا، نہیں۔ جب انتظام کے ساتھ نکلے یعنی منشاء پروردگار کچھ تھی، ارادہ خداوندی کچھ تھا، فرمان نبی کچھ تھا کہ جس کی خاطر امام مدینہ کو چھوڑ رہے تھے، جس کی خاطر امام مدینہ کو چھوڑ رہے تھے۔ اچھا، امام مدینہ کیوں چھوڑ رہے تھے؟ وجہ بالکل ظاہر ہے کہ نبی کریم کی آنکھ بند ہوتے ہی امت کی حالت کیسی ہو گئی تھی۔ امت میں اس قدر بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، فدق کو ان سے چھینا گیا، خلافت کو ان سے چھینا گیا، نماز کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی گئی، صبح کی نماز 4 رکعت پڑھائی گئی، شراب کی حالت میں نماز پڑھائی گئی، زکوٰۃ کے نام پہ لوگوں سے پیسے لوٹے گئے، شراب کے نام پر عیسائیوں سے بیک ورڈ ہونے کے نام پر معاویہ نے کہا کہ اگر عیسائی لوگ شراب ہم بند کر دیں تو کہیں گے کہ یہ بیک ورڈ ہیں، یہ پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، لہٰذا اس نے شام میں شراب پینے کا حکم دے رکھا تھا، جو چاہے شراب پی سکتا ہے، تاکہ وہ پتہ چلے کہ یہ ماڈرن ہے، یہ بیک ورڈ نہیں ہے۔ دین کی حالت ایسی ہو گئی تھی۔ جب دین کی حالت ایسی دیکھی، جب امت کی حالت امام نے ایسی دیکھی تو امام نے مدینے سے قدم کو باہر نکالا، اور باہر نکال کے اعلان کیا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ مولا آپ سے طالب بیعت تو یزید ہوا ہے نا، مولا یزید آپ سے بیعت کا طلبگار ہو رہا ہے، آپ یزید کے خلاف خروج کیجئے، آپ یزید کی اصلاح کیجئے۔ یزید تارک الصلاۃ ہے، یزید شرابی ہے، یزید زانی ہے، یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید نے خلافت کو غصب کیا، اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے مسند خلافت پہ بیٹھا۔ اگر خروج کرنا ہے تو یزید کے خلاف خروج کرے نا، تو عجب نہیں امام
کہیں گے کہ میں یزید کے خلاف نہیں خروج کر رہا ہوں، بلکہ میں امت جد میں، اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، کیونکہ اگر امت کی اصلاح بہتر طریقے سے ہوگی تو کبھی وہ فاسق و فاجر کو اپنا حاکم نہیں بنائے گی۔ جیسے ہی امت راہ ہدایت سے ہٹ جائے گی تو پھر کبھی فرعون اس کے سر پہ مسلط ہوگا، کبھی نمرود اس کے سر پہ مسلط ہوگا۔ لیکن اگر امت ہدایت یافتہ ہوگی تو پھر کبھی ظالموں کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکائے گی، کبھی بھی ظالموں کے سامنے سر تسلیم کو خم نہیں کرے گی۔ یہ امت کی بے عقلی تھی کہ اس نے رب واحد وحدہ لا شریک خداوند کریم کے ہوتے ہوئے بھی اس نے انا ربکم الاعلی کہنے والے فرعون کی آواز پہ لبیک کہہ دیا۔ یہ امت کی بے وقوفی تھی، امت کی بد عقلی تھی۔ حسین ابن علی اسی امت کی اصلاح کے لیے نکلے تھے کہ جس امت نے یزید جیسے کو برداشت کر لیا تھا۔ اب لوگ حضرت امام حسین پہ، چونکہ کچھ لوگوں کو یزید سے نہ جانے کیوں الفت بہت زیادہ ہے۔ اچھا، یزید کی الفت رکھنے سے امام کی فضیلت میں کوئی کمی تو آنے والی ہے نہیں، ہاں تمہارا شجرہ نسب ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ یزید کی الفت میں لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے نکلنے کو، اللہ کی راہ میں کی گئی ہجرت کو کچھ اس طرح سے بدلا کہ طرح طرح کے باتیں کی گئی کہ حسین ابن علی مدینہ سے کیوں نکلے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی مدینہ سے اس لیے نکلے، حسین ابن علی مدینہ سے اس لیے نکلے تاکہ اللہ کی مرضی حاصل کر سکیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی مدینہ چھوڑ کر کربلا اس لیے گئے تاکہ اپنے درجے میں اور بلندی پیدا کر سکیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام مدینہ چھوڑ کے کربلا اس لیے آئے تاکہ اللہ کی مرضی حاصل کر سکیں۔ یعنی تین طرح کی باتیں کی گئیں، ایک تو جنت کے لیے آئے، ایک بلندی درجات کے لیے آئے، اور ایک اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئے۔ جبکہ یہ جو باتیں ہیں بالکل بے بنیاد ہیں کہ امام نے اس وجہ سے خروج کیا تاکہ ان کا مقام و منزلت بلند ہو جائے۔ بھائی ذرا سوچے تو صحیح، مقام و منزلت خدا کی بارگاہ میں بلند وہ کرواتا ہے جس کا مرتبہ کچھ کم ہو، لیکن دنیا بتائے تو صحیح کہ کب ہمارے امام کا مرتبہ کم تھا؟ کیا اس وقت مرتبہ کم تھا کہ جب جبریل آ کے آپ کو جھولا جھولا دیا کرتے تھے؟ کیا اس وقت مرتبہ کم تھا جب آتے تھے فرشتے آپ کی گہوارہ جنبانی کرنے کے لیے؟ اس وقت مرتبہ کم تھا جب آپ حالت نماز میں اپنے نانا رسول اللہ کی پشت پہ سوار ہو جایا کرتے تھے اور اس حرکت حسین کو برکت سمجھ کر نبی اپنے سجدے کو طول دے دیا کرتے تھے؟ اب ذرا دنیا سوچے نہ صحیح کہ دنیا میں سب سے بڑا کوئی نمازی اگر ہے تو وہ حضرت رحمت للعالمین ہیں۔ سب سے بڑے نبی، سب سے بڑے نمازی سرکار ختمی مرتبت ہیں، ہمارے آخری نبی ہیں، اور عبادت کرنے کی سب سے بہترین جگہوں میں سے ایک جگہ مسجد نبوی ہے، اور اللہ کی سب سے عظیم عبادت کا نام نماز ہے، اور نماز میں بھی سب سے عظیم رکن کا نام سجدہ ہے۔ بھائی دیکھیں چار فضیلتیں ہیں، سب سے بڑا نمازی رحمت للعالمین، سب سے بہترین جگہ مسجد نبوی، سب سے بہترین عبادت نماز، نماز کا سب سے بہترین رکن سجدہ۔ اللہ کے نبی چاروں فضیلتوں کو روک کر حسین کو اپنی پشت پہ بٹھا کر اعلان کر رہے ہیں، یاد رکھنا کہ میں چار فضیلتوں کو روک رہا ہوں تاکہ میرا حسین خوش رہے۔ کل یہ نہ کہہ دینا کہ اپنا مقام بڑھانے کے لیے حسین کربلا میں گئے تھے۔ حسین کا مقام کم کب ہے؟ حسین کا مقام و مرتبہ بہت بلند بالا ہے۔ دیکھیں شاعری تو زیادہ کرتے نہیں ہے، یاد آ گئے کسی شاعر کے چار مصرے کہ اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازے بطول پہ رحمت کھڑی رہی، دوش نبی پہ سجدے میں آ کر چڑھے حسین، بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی، بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی۔ تو بات واضح ہو گئی نا، امام حسین اپنا مقام و مرتبہ بلند کرنے کے لیے کربلا میں نہیں گئے تھے۔ کہا امام اس لیے کربلا میں گئے تاکہ امام اللہ سے جنت حاصل کر سکے۔ بھائی اگر ہم مسلمانوں سے سوال کریں کہ آپ نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں تو کہیں گے نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ جنت مل سکے۔ پوچھے بھیا روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟
کہا اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں تاکہ جنت مل سکے. کہا حج پہ کیوں جا رہے ہو؟ کہا حج پہ اس لیے جا رہے ہیں تاکہ جنت مل سکے. بھیا آپ تو عالم یہ ہے، اب عالم یہ ہو گیا ہے کہ لوگ حوروں کی تمنا میں مرے جا رہے ہیں. کوئی بم باندھ کے مرا جا رہا ہے، کوئی خودکش بم دھماکہ کر کے مرا جا رہا ہے، اور اس طرح سے ان کا مائنڈ واش کیا گیا. ایسی حوریں، ایسی حوریں، لمبے قد کی حوریں، طرح طرح کی حوریں. بہرحال حوروں کے چکر میں لوگ خود کو بم سے اڑائے جا رہے ہیں. لیکن عام مسلمانوں سے پوچھے بھائی زکوٰۃ کیوں دے رہے ہو، اپنا مال کیوں دوسروں کو دے رہے ہو؟ کہیں گے کہ ہم جنت کی خواہش میں دے رہے ہیں، ہم جنت کی تمنا میں یہ سارے اعمال کر رہے ہیں. بھائی جس جنت کے لیے یہ دنیا نماز پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، طواف کر رہی ہے، حج کر رہی ہے، اس جنت کی سرداری تو حسین نے نانا کی گود میں کھیلتے کھیلتے لے لی. نانا کی گود میں کھیلتے کھیلتے اس جنت کی سرداری لے لی، اور بچپنے میں ہی نبی سے سن لیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں. تو بھئی بات پتہ چلی نا، یہ جنت کی تمنا نہیں تھی کہ حسین کو کربلا تک لے گئی. کہا پھر کس لیے گئے؟ کہا اس لیے گئے تاکہ اللہ کی مرضی شامل ہو جائے. نے کہا بے شک اللہ کی رضا ہر انسان کو مطلوب ہوا کرتی ہے، مگر یہ بھی تو دیکھے کہ راضی کرنے کی کوشش وہ کرتا ہے جس سے پہلے اللہ کبھی ناراض ہو. امت بتائے تو پہلے امام حسین سے خدا ناراض کب تھا؟ امام حسین سے خدا ناراض کب تھا؟ بھائی خدا تو امام سے اتنا راضی ہے، اتنا راضی ہے کہ اگر خدا کی رضائیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو در حسین پہ آ جاؤ. اگر در حسین پہ آ گئے تو تمہیں اگر حسین راضی ہو گئے تو رسول بھی راضی ہو جائیں گے، اگر رسول راضی ہو گئے تو پھر خدا بھی راضی ہو جائے گا. امام گئے نہ جنت کی لالچ میں گئے، نہ مقام و منزلت کے لالچ میں گئے، نہ اللہ کے ہاں خود کو راضی کروانے کے لیے گئے، کیونکہ اللہ تو خود راضی تھا ان سے. پھر امام حسین کربلا کیوں گئے؟ امام کربلا گئے مگر کوئی اپنا ذاتی فائدہ نہیں تھا، بلکہ امام یہ سوچ کے گئے چلو میں شہید ہو جاؤں تو ہو جاؤں، میرے نانا کا دین بچ جائے، اللہ کا قرآن بچ جائے، مسلمانوں کا ایمان بچ جائے، دنیا میں مسلمانوں کا ایمان بچ جائے، اور دنیا میں حق حق ہو جائے، باطل باطل ہو جائے، یعنی حق کو باطل میں تمیز ہو جائے، حسین حسین ہو جائے، یزید یزید ہو جائے. اور حسین حسین ہو گئے، یزید یزید ہو گئے. یزید اس طرح سے لوگوں کی نظروں سے گر گیا کہ آج دنیا میں انسان اب غصے میں اپنے بیٹے کو شیطان تو کہہ دیتا ہے، مگر کوئی اپنے بیٹے کو یزید کہنا پسند نہیں کرتا. اس طرح سے شریف ذہنوں سے یزید گر گیا ہے. کوئی اپنے بیٹے کا نام اب یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی کی محنت کہ نبی کریم نے 23 برس لگائے دین کو کامل ہونے میں، لیکن دین چلا کتنا؟ کہا دین چلا 50 سال. اس کے بعد سے یزید جیسا حاکم ظالم جابر خلیفہ آیا، مسلمانوں کا چھٹا خلیفہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے دین کو کس شکل میں پیش کیا؟ دین کو اس شکل میں پیش کیا کہ ماں بہن کے ساتھ زنا کیا، کھل کر شراب پیتا تھا، تارک الصلاۃ تھا، داڑھی مڈایا کرتا تھا. اس طرح کی تمام چیزیں ہیں. ایک صحابی عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ کہتے ہیں کہ یزید کی حکومت میں ہمیں اس بات کا خوف تھا کہ کہیں آسمان سے ہم پر پتھر نہ نازل ہو جائیں. ایسی حکومت تھی یزید کی. اب ذرا سوچیں اگر امام حسین علیہ السلام کربلا نہ جاتے تو یزید دین کو کس رنگ میں چھوڑ کے جاتا. پھر بعد کا ہر آنے والا اسی کو حقیقی دین سمجھ لیتا. پھر دین کا عالم کیا ہوتا؟ دین کا عالم یہ ہوتا کہ مسجدیں تو ہوتی مگر اس میں نمازی نظر نہیں آتے. مسجدیں تو ہوتی، عبادت گاہیں تو ہوتی، مگر اس میں عبادت کی جگہ جوا کھیلا جاتا، عبادت کی جگہ اس میں شراب پی جاتی. اے حسین ابن علی، یہ آپ کا ہم پر احسان ہے کہ آپ نے اپنی نسلوں کو قربان کر کے اللہ کا دین ہمیں صحیح سالم ہم تک پہنچا دیا. اللہ کا دین ہم تک صحیح سالم پہنچا دیا. یقیناً اگر کربلا نہ ہوتی تو پھر دین کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا. دین کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا. دین کا رنگ کیسا ہوتا؟ بڑا مشہور زمانہ واقعہ ہے، اکثر علماء اسے پڑھا بھی کرتے ہیں. غالباً پاکستان کا واقعہ ہے کہ وہاں پہ ایک جلسہ ہوا،
عنوان یہی رکھا گیا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. کا جلسے کا عنوان ہے کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. مختلف ذاکرین ہیں, سب کو ایک موضوع دیا گیا ہے اور سب کو 15 منٹ کا وقت دیا گیا ہے. کا 15 منٹ کا وقت ہے, آپ آئیے اس 15 منٹ میں اپنی گفتگو کو تمام کیجئے. اب ایک سے بڑھ کر ایک ذاکرین کرام آتے رہے اور ایک ہی موضوع ہے کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. بھائی اتنا مختصر موضوع تو ہے نہیں, ذاکرین آتے رہے, ذاکرین نے آ کے بہترین خطاب کیا. آخر میں جو باری تھی وہ صدر جلسہ کی باری تھی, اور صدر جلسہ ایک شیعہ عالم دین تھے. لوگوں کو ان سے بڑی امیدیں تھی کہ یہ جب آئیں گے تو بہترین تقریر کہیں گے, بہترین نکات بیان کریں گے, ایک سے ایک روایتیں پڑھیں گے کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. لیکن جب صدر جلسہ آئے پڑھنے کے لیے تو اب اس کے بعد سے صدر جلسہ نے سب سے پہلے تو 15 منٹ کے وقت میں 9 سے 10 منٹ عربی میں خطبہ پڑھا, وہ بھی ایسے ملک میں جہاں کی زبان اردو ہے اور عربی ماشاء اللہ سے کتنی بہتر سمجھتے ہیں, آپ حضرات بہتر جانتے ہیں. ایسے ملک میں 9 سے 10 منٹ انہوں نے عربی میں خطبہ پڑھا. اب جب عربی میں خطبہ پڑھ لیا تو خطبہ پڑھنے کے بعد انہوں نے تمہید باندھنا شروع کیا. تمہید اس طرح سے باندھی کہ اتنا طویل موضوع ہے اور اتنا مختصر وقت دیا گیا ہے کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اب 15 منٹ میں ہم کیا پڑھیں کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. بھئی کربلا کو ہمیں سمجھنا چاہیے. کربلا حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک کی محنت کو, حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک کی محنت کو نبی کریم نے مکمل کیا ہے میدان غدیر میں, اور میدان غدیر کو پائیدار کیا ہے امام حسین نے آ کر کربلا میں. کیونکہ کربلا میں علی ولی اللہ کے لیے, کربلا میں حقیقی دین اسلام کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا. غرض کی انہی باتوں کو لے کر تمہید بنا کر انہوں نے اپنے 3-4 منٹ اور کم کر لیے. لوگوں نے کہا کہ بھیا اب تو فاتحہ ہو گیا, 15 منٹ کا وقت تھا, 13-14 منٹ تو انہوں نے ایسے ہی گزار دیے, اب کیا پڑھیں گے کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. بس انہوں نے چلتے چلتے بس ایک جملہ کہا جو ساری تقریروں پہ بھاری پڑ گیا. کہا, کیا جملہ کہا؟ انہوں نے کہا کیا بتاؤں, کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. بس اتنا سمجھ لو اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعہ بدھ کو ہوتا. اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعہ بدھ کو ہوتا. اور واقعاً اگر کربلا نہ ہوتی تو پھر کوئی بھی ظاہراً حکمرانوں کو روکنے والا نہ ہوتا, ٹوکنے والا نہ ہوتا. یہ کربلا کا اثر تھا کہ اس کے بعد سے کوئی حکمران ظاہری طور پر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہوا نظر نہیں آیا. باطناً تو سارے ظالم گزرے, لیکن ظاہری طور پہ اس طرح سے علل اعلان یزید و معاویہ کی طرح سے کوئی کردار نظر نہیں آیا. آخر یہ دین کو اتنا استحکام کیسے ملا, آخر یہ دین کو اتنی بلندی کیسے حاصل ہوئی, اتنی مضبوطی کیسے حاصل ہوئی کہ آج جمعہ بدھ تو چھوڑیے, اگر کوئی کہے کہ جمعرات کو جمعہ پڑھا دے تب بھی کوئی تیار نہیں ہوگا. جمعرات بھی بہت دور ہے, آپ روزے جمعہ قبل زوال کہیے جمعہ ہو جائے تب بھی انسان تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ دین میں اتنی پائیداری, دین میں اتنی مضبوطی آئی کہاں سے, دین اتنا محکم ہوا کیسے؟ کہا دین اتنا محکم ہوا صرف حسین کی وجہ سے. کوئی ایسا تھا کہ جس نے اس دین کو محکم و مضبوط بنانے کے لیے اپنے بھرے گھر کو لٹا دیا. یہ کون تھا؟ یہ وہی رسول کا نواسہ تھا, یہ وہی رسول کا نواسہ علی و فاطمہ زہرا کا جایا تھا کہ جس نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے بھرے گھر کو لٹا دیا. اور اپنے بھرے گھر کو لٹا کر حسین ابن علی نے دین کو ایسا پائیدار کیا, ایسا مضبوط بنایا کہ آج پورے وقار کے ساتھ دین اسلام سارے عالم پہ محیط ہے, سارے عالم پہ پھیلا ہوا ہے. آج ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ آ گئی اور ہائے وہ 8 دن کی بستی کے جو کربلا میں بسی تھی, اس نے قیامت تک کے لیے دین کو مضبوط بنا دیا. پہلی ماہ محرم الحرام ہے,
वो काफ़िला हुसैनी कि जो 28 रजब उल मुरज्जब को मदीने से निकला था, किस शान से निकल रहा था। एक शख्स बयान करता है कि मैंने सोचा कि चल कर देखूं फर्जंद रसूल मदीने से सफ़र कैसे करता है। कहा मैं आया, मैंने देखा कि हमारियाँ लगी हुई हैं, महमिल आमादा हैं, हमारियाँ चलने के लिए तैयार हैं। हुसैन इब्ने अली एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, चारों तरफ से बनी हाशिम इमाम का अहाता किए हुए हैं। कहा बनी हाशिम के झुरमुट में, सितारों के झुरमुट में शम्स इमामत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हैं। बस एक मर्तबा इमाम का हुक्म हुआ, ए बनी हाशिम जाओ, जाकर अपने अपने महरमों को अमारियों पे सवार कर दो। जवान आगे बढ़े, कभी हज़रत अली अकबर आगे बढ़े, अपनी माँ उम्मे लैला को सवार किया। कैसे सवार कर रहे हैं, हमारियाँ बैठी हैं, अपने घुटनों को तोड़ देते, अपने कदमों पे अपनी महरमों का पैर रखवाते, बड़े एहतमाम के साथ हमारियों पे बिठाया गया। एक एक बीवी सवार हो गई। वो शख्स बयान करता है कि फिर एक बीवी बैतुश शरफ से निकली जो तवीलुल कामत थी, लेकिन उसके निकलने के साथ ही एक जवान निकला और कहा मदीने वालों ताहद नज़र हट जाओ, ऐसा लगता है कि जैसे अली की बड़ी बेटी जनाब ज़ैनब सवार होना चाहती है। बीबी ज़ैनब ने घर से कदम बाहर निकाला। घर से कदम बाहर निकालना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी कुर्सी से बुलंद हो गए, कुर्सी से बुलंद हो गए और जनाब ज़ैनब को सवार कर दिया। हज़रत जनाब ज़ैनब सवार हो गई, सारी बीबियाँ सवार हो गई। और बाब अज़ा जब सारी बीबियाँ सवार हो गई ना, तो एक मर्तबा इमाम हुसैन कहते हैं, ए बनी हाशिम अब तुम भी अपने अपने घोड़ों पे सवार हो जाओ। बनी हाशिम अपने घोड़े पे सवार होने जा रहे हैं। बस एक मर्तबा इमाम ने कहा आईना आईना अखी अबुल फजल अब्बास, मेरा भैया अब्बास कहाँ है। बस जैसे ही कहा ना मेरा भैया अब्बास का, एक गोशे से आवाज़ आई लब्बैका या सैयदी व मौलाए, मौला गुलाम हाजिर है, मौला अब्बास हाजिर है। कहा अब्बास कद्दिम ली जवादी, अब्बास मेरे लिए मेरे घोड़े को लेकर आओ। हज़रत अब्बास गए, इमाम हुसैन के घोड़े को लेकर आए, घोड़े को लाए, इमाम को घोड़े पे सवार किया, पुश्ते फ़रज़ पे इमाम सवार हो गए। अब इमाम ने हुक्म दिया काफ़िला यहाँ से रुखसत होगा। और बाब अज़ा काफ़िला रुखसत हुआ। हुसैन की एक बीमार बेटी कि जो मदीने में इमाम ने उसे ये कह के छोड़ दिया, सुगरा मैं सबको साथ लेके जा सकता हूँ मगर तुम्हें साथ लेके नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हारी शक्ल मेरी अम्मा फातिमा ज़हरा से मिलती है। मैं नहीं चाहता अम्मा की शबी फातिमा ज़हरा दयार बदयार फिराई जाए। और बाब अज़ा बड़ी उदास फिजा है। हुसैन जाते हैं, घरों में हश्र बपा है, हुसैन जाते हैं। काफिला करबला से, काफिला मदीना से रवाना हो गया। 2 मुहर्रम कल की तारीख 61 हिजरी, हुसैन इब्ने अली करबला के मैदान में पहुंच गए। करबला के मैदान में पहुंचे, खैमे लग गए। तारीख गुजरी, 10वीं के दिन आई। वो मंजर आया, वो मकाम आ गया कि न लश्करे, न सिपाहे, न कसरतुन्नास है, न कासिम है, न अली अकबर है, न अब्बास है, कोई नहीं रह गया। हुसैन इब्ने अली तन्हा है। और बाब अज़ा बस एक जुमला कि जो मदीने से चलते वक्त हज़रत अब्बास के लिए इमाम ने कहा था, अब्बास कद्दिम ली जवादी, अब्बास मेरे घोड़े को लाओ। उसी जुमले से मिलता हुआ एक जुमला और तारीख में मौजूद है, बस उसी जुमले को पढ़ के मैं अपनी मजलिस को तमाम कर दूंगा। अब्बास हुसैन इब्ने अली खैमे में तन्हा है, बीबियों से रुखसत हो रहे हैं, बीबियों से कह रहे बीबियों खुदा हाफिज, ये आखिरी रुखसत है, अब हुसैन इब्ने अली की तुमसे मुलाकात न होगी। और बाब अज़ा ज़रा
تصور کرے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اگر کہیں پہ جائے صرف تھوڑی دیر کے لیے اگر ساتھ چھوٹ جائے دل بے قرار ہو جاتا ہے, دل پریشان ہو جاتا ہے. ہائے حسین ابن علی جن کو 28 رجب کو مدینے سے لے کے چلے ہیں, آج ایسے عالم میں چھوڑ رہے ہیں کہ نہ عباس جیسا بھائی ہے نہ اکبر جیسا بیٹا ہے, کوئی نہیں. حسین ابن علی نے بیویوں کو رخصت کر دیا. اب امام کا خیمے سے باہر قدم چلا اور باب ازا یہ امام کا خیمے سے باہر پہلا ایسا قدم تھا کہ جس قدم پر کوئی استقبال کرنے والا بھی نہیں تھا. اللہ اکبر, کوئی استقبال کرنے والا نہیں. بڑی حسرت بھری نظر سے امام نے, مقتل کہتا ہے فنظر یمینا و شمالا, امام کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں, کوئی نظر نہیں آیا. تو ایک مرتبہ بچپن کے دوست کو یاد کر لیا, کائن آئین حبیب ابن مظاہر, اے حبیب ابن مظاہر کہاں ہو, این آئین مسلم او سے جا, اے مسلم بن او سے جا کہاں ہو, این آئین اخی ابو الفضل العباس, اے بھیا عباس کہاں ہو, این آئین علی اکبرہ, اے علی اکبر کہاں ہو, میں نے تو تم سب کو سوار کرایا, اب آؤ حسین کو سوار کراؤ. کوئی جواب نہ آیا. امام نے کہا مالی انادیکم فلا تجیبنی, اے میرے شیرو کیا ہو گیا, میں تمہیں صدا دے رہا ہوں میری آواز کا جواب نہیں دے رہے. لاشیں تڑپنے لگے, لاشیں تڑپنے لگے. بس ایک مرتبہ امام نے کہا ایکم یقدم لی جوادی, ارے تم میں سے کون ہے, جب مدینے سے نکل رہے تھے کیا کہا, عباس قدم لی جوادی, عباس میرے لیے میرے گھوڑے کو لے کر آؤ. لیکن اب امام کا لہجہ بدل گیا. اب امام کہہ رہے ہیں ایکم یقدم لی جوادی, ارے تم میں سے کون ہے جو میرے گھوڑے کو لے کر آئے. مطلب یہی تو تھا میرا ناز بردار بھائی مارا گیا, ارے اب عباس نہیں, اب کون ہے جو مجھے سوار کرے. بھائی کے جملے کے درد کو زینب نے محسوس کیا, خیمے کا پردہ اٹھا کے نکلی, بھیا دل چھوٹا نہ کرو, بہن زینب حاضر ہے. اسی لیے میرانیس نے کہا کہ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو, نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توشن کو, سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو, حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. ارے ناز رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. حسین ابن علی مقتل میں چلے, بیبیوں میں با حسینہ کا شور برچ گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلَبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. ماتم حسین یا حسین.